بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہم وطن عزیز کی بدبختی سمجھیں، کم بختی سمجھیں کہ ایک عرصہ بیت گیا ہے، ہم ایک تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہیں، اور تکلیف دہ صورتحال اور کچھ نہیں ہے، ہماری محنت شاقہ سے ہم نے پیدا کی ہے، اور وہ ہمیشہ ایک سیاسی ارتعاش اور ایک عدم استحکام ہے۔ شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں روزانہ کی بنیاد پہ، اور شاید ہی کوئی ایک آدھ دن بچ جائے، کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی ہے جس نے وطن عزیز کے اوپر دور رس نتائج مرتب کرنے ہوتے ہیں، اس کے مستقبل کو اسے کسی نہ کسی طریقے سے متاثر کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک ہی چیز ہے جو ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان جو کہ ہم نے پتہ نہیں کتنی تکلیفوں کے ساتھ 1973 میں بنایا، اس سے پہلے جتنی اٹیمپٹس کی وہ ناکام بھی گئیں، پاکستان بھی ٹوٹا، اور وہ بننے کے بعد میرا خیال میں تقریباً کوئی 26 سال بعد آئین پاکستان بنا ہے، پاکستان بننے کے بعد، اور وہ جب سے بنا ہے اس کا کیا حشر نشر کر رکھا ہے۔ ایک چیز جس سے مملکت کو مستحکم کرنا ہے، اور وہ ہے آئین کی عملداری۔ کئی حکم آئیں گے، اور یہ چیز ہے جس سے ہم صرف نظر کر کے بیٹھے ہیں۔ جو آئین توڑتے ہیں ان کو ریاستی ادارے جو ہیں ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ پہلے ریاستی اداروں کی طاقت پہ آئین توڑا جاتا ہے، پھر اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اور جب آئین توڑا نہیں جاتا تو جس طریقے سے نظام کو غیر آئینی طریقے سے اپنے قبضہ استبداد میں لیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان مینیپولیٹ کر کے، کیونکہ 22 کروڑ لوگوں کو یہ دھوکہ بھی دینا ہے کہ ان کی رائے ہم لے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ برائے جو ہے دھوکہ جو ہے اگر نہ دیا یا یہ چکمے نہ دیے تو یہ نہ ہو کہ کوئی پاکستان کے اندر اس کا کہیں پہ رد عمل شدید ترین نہ ہو جائے، اور پورے کے پورا جیسے 1971 میں ہو چکا ستیہ ناش جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ ستیہ ناش تو جب ہونا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ان اداروں کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ اداروں کے اوپر سے کر کے آتا ہے، اور ان کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، ان کو بھی دبوچ لیتا ہے۔ چنانچہ جب آئین نہیں ہے تو جو حکومتیں قائم کی گئیں 1973 کے بعد، خصوصاً 1970 کے مارشل لا کے بعد، سیاسی حکومتیں وہ ایک بڑے عجیب و غریب ماڈل رہے ہیں، ہائیبرڈ ماڈل ہے۔ جنیجو صاحب پورے مارشل لا کے اندر ایک حکومت ان کی بنائی گئی، پھر مشرف صاحب کی حکومت بھی تقریباً مارشل لا کے دور میں بنائی گئی، اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت یا بے نظیر صاحب کی حکومت، پھر نواز شریف صاحب کی حکومت جو دو دفعہ آئیں، اس کے اندر صاف پتہ چلتا تھا کہ کس طریقے سے ان حکومتوں کو جب مرضی کیا معطل کر دیا گیا، جب مرضی کیا دوبارہ لے آئے کوئی اپنی مرضی کی حکومت، اور ایک ہائیبرڈ ماڈل کے پیچھے بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ اختیارات جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ اداروں نے اپنے ہاتھ میں لیے۔ تو ایک چیز کامن تھی، پھر مشرف صاحب کا آیا، پھر آج کی حکومت ہے عمران خان صاحب کی، اور اس میں آ کے میرا خیال ہے کہ ان کو ایگزیکٹلی ایک ایسا ماحول ہے کہ یہ ماڈل جو ہے شاید اس کے ساتھ کا ملتا جلتا ماڈل تھوڑا سا مشرفی ماڈل تو تھا، جو 2002 اکتوبر میں انہوں نے الیکشن کرائے تھے، اس کے بعد انہوں نے کاف لیگ کی حکومت بنائی تھی، اور وہ بھی ایسے ہی تھا کہ بظاہر ایک سیاسی حکومت تھی، لیکن اصل لگامیں جو تھی وہ ہم پاکستان کے GHQ کے اندر یا اداروں کے پاس اپنے پاس تھیں، اور اس کے بڑے فیصلے جب چاہے افتخار چودھری کو ڈسمس کرنا ہو، کوئی اور بڑا فیصلہ کرنا ہو، تو مشرف صاحب جو ہے وہ بیٹھ کے اپنے اداروں کے سربراہوں کو بٹھا کے، جس میں MI چیف ہوا کرتے تھے، ISI چیف ہوتے تھے، بڑے بڑے فیصلے وہاں پہ کرتے تھے۔ اگر سیاستدان بھی جاتے یا کچھ دوسرا جاتا ہے تو یہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، صاف پتہ چلتا تھا کہ اداراتی فیصلے ہو رہے ہیں، یا یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ مشرف سے اداراتی فیصلے کر رہے ہیں۔ ان میں ایک چیز کامن ہوتی تھی کہ آئین پاکستان جو ہے اس کی دھجیاں اڑائی جاتی تھیں، اس کی عملداری سے پرہیز کیا جاتا تھا، یا اس کی عملداری کے اندر ایک رکاوٹ رہتی تھی۔ تو چنانچہ عمران خان ایگزیکٹلی اسی ماڈل کے ساتھ انسٹالڈ ہیں۔ تو میں اس کو ہمیشہ سمجھتا ہوں، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑی اہم ہے میری گفتگو کے ساتھ، اس کا بڑا تعلق ہے کہ یہ جو انسٹالڈ حکومت ہے اس کو میں ایسا ہائیبرڈ ماڈل جس میں تقریباً مارشل لا کے اجزائے ترکیبی کار فرما ہے، جس میں آئین کے نام پہ اور عدالتوں کے نام پہ اور احتساب کے نام پہ اور ہر طرح کی صورتحال کے نام پہ، یہ ان اداروں کا نام لیا ہے جو کہ معاشرے کے اندر جن کو اثر رسوخ ہے یا جن کے بعد طاقت کے ذریعے کنٹرولڈ ہے، تو کہیں پہ کسی اور طریقے سے آ جاتا ہے کہ ایسا بھی ہے کہ غیر آئینی ہتھ کنڈے بھی ہو جاتے ہیں۔ بڑے غیر آئینی تو سارے ہوتے ہیں، لیکن کئی ایسے بے ایمانہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو اغوا کر لیں، کسی کے ساتھ ظلم کر لیں، قتل کر دیں، یہ کر دیں، یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔
اور ساتھ ساتھ جو ہے اداروں کے ذریعے اپنی من پسند فیصلے ہیں، پھر ان کی ویڈیوز ہیں، ان کو بلیک میلنگ ہے، چیئرمین نیب کی جو بلیک میلنگ ہے وہ یہاں پہ پورے قومی منظر عام پہ آ چکی ہے۔ پھر ارشد ملک نے جس نے نواز شریف صاحب کو بڑی بڑی لمبی لمبی سزائیں دی، ان کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے، اور یہ جو ہے بظاہر لگتا ہے اداروں کو کسی کو اثرات نہیں مرتب ہو رہے۔ خیر اینی وے، اس کو کبھی دیکھتے ہیں کہ آج اس پہ کوئی کمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن ہوگا کبھی ضرور۔ اب اس کیفیت میں اپوزیشن جو ہے وہ جس طریقے سے آئی ہے، یا نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ دیا ہے، یا فضل الرحمان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں پچھلے 2.5 سال سے، اور اپنی اس میں یکسو ہوئی ہے، وہ ایک ہی لائنر ہے۔ اور یہ میری اسی جو میں نے تھوڑا سا تعارف کرا اس میں اسی پرائے میں ہے آئین کی عملداری۔ اب اگر آئین کی عملداری میں عمران خان صاحب شامل ہو جاتے اور وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ایکٹ کرتے، اور ایک دفعہ اقتدار کو جیسے تیسے مل گیا، تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن ان کو پورے 5 سال ہی پورے کرنے دیتی اور ان کا پورا تعاون کرتی۔ لیکن عمران خان صاحب کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ عمران خان صاحب جتنے لوگ اس طریقے سے آتے ہیں وایا بھٹنڈا بیک ڈور سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اقتدار کو آگے بڑھایا جائے۔ کئی مثالیں ہیں تاریخ میں بھی ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ اقتدار بڑھتا انہی کا ہے کہ جب یہ لاٹھی میری ہے تو بھینس کیوں تمہاری ہے۔ تو اقتدار انہی کے پاس ہو جن کا طاقت ہوتی ہے، کیونکہ جس طاقت نے عمران خان کو چلانا ہے، اگر طاقت سے چلنا، آئین سے نہیں چلنا، تو پھر حکومت ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس طاقت ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ بات ذہن نشین ہو بھی کہ صحیح، لیکن ظاہر ہے کہ ایک انسان کے اندر جب ایک تعصب آ جاتا ہے، ایک انسان کے اندر بغض آ جاتا ہے، ایک اناد آ جاتا ہے، تو اس کی سوچ یہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ قومی سوچ ہو یا پاکستان کی سوچ ہو۔ تو چنانچہ عمران خان صاحب نے جو تعاون کرنا تھا آئین کے اوپر، یا آئین کے اوپر اپوزیشن تعاون مانگنا تھا، وہ تو ان کو جو ہے نہ انہوں نے اس کی تکلف سوچا ہے، بلکہ انہوں نے اسمبلی، باقی جو چیز آئینی ادارے ہیں، ان کو انہوں نے تہس نہس کیے رکھا ہے، اور ان کے اندر مزید انہوں نے بربادی کی ہے۔ کیونکہ اس وقت مہرے کی حیثیت سے جو ہو رہا ہے 70-80% عمران خان صاحب کی تو فیل کرنا پڑتا ہے، جو بچ جاتا ہے پھر وہ ڈائریکٹ جو بھائی لوگ ہیں وہ حصہ ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ چیز ختم ہو گئی، لے دے کے بالآخر اپوزیشن نے تنگ آمد بجانگ آمد جب یہ دیکھا کہ اب ان کو بھی دیوار سا لٹکا کے انہوں نے جو چیزیں آفر کی، ایکسٹینشن کے اوپر تعاون کیا، 2.5 سال نیگوشیشن کی پیپلز پارٹی نے اور مسلم نون نے، فضل الرحمان صاحب نے کسی حد تک تعاون کیا۔ ان کے تعاون یہ کہ دھوکہ دہی سے لیا گیا، جیسے دھرنے پہ آ کے جھوٹ بول کے ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈنگ ٹپاؤ تھی، تو یہ ڈنگ ٹپتے رہے۔ اس کیفیت کے اندر اپوزیشن نے بالآخر نتیجے پہنچی، اس نے ایک علم جہاد جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف بلند کیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بڑی ضروری ہے کہ علم بغاوت جو ہے حکومت کے خلاف بلند نہیں کیا۔ نواز شریف صاحب نے بھی واشگاف الفاظ میں کہا ہے، فضل الرحمان صاحب بھی دبے دب الفاظ میں کہتے رہے، اور زرداری صاحب تو 2015 میں بھی اظہار کر چکے ہیں اور بڑے کھل کے کر چکے ہیں، اور سندھ میں تقریر کر کے پھر پاکستان کو چھوڑنا پڑے کہنے کے بعد، اور اب بھی وہ دبے الفاظ میں یا واشگاف الفاظ میں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی اصل مسئلہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، عمران خان صاحب کو لانے والوں میں ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو آفیشلی صدر ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے پیپلز پارٹی کو چلا رہے ہیں، یہ ایکٹیو ہیں، اور ساری دنیا کو سرپرائز کیا ہوئے انہوں نے اپنے بیانات سے، اپنی سیاست سے، اپنی ایکٹیویٹی سے، اور ایک میچور سیاستدان کے طور پہ اس وقت سامنے آئے ہوئے ہیں۔ کئی جگہوں پہ تو دشمن بھی ان کا مترف نظر آتے ہیں، میں نے ان کے منہ سے ان کی تعریف بھی سنی ہے۔ تو بلاول صاحب نے تو سلیکٹر اور سلیکٹڈ کا لفظ ہی یہ انہی کی دین ہے۔ یہ بلاول صاحب ہے جنہوں نے یہ لفظ ایجاد کیا تھا کہ میں سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مبارکباد دیتا ہوں، جس میں وزیر اعظم نے بھی تالی بجا دی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ بلاول صاحب کیا واردات کر گئے۔ اب اس صورت میں جب کہ اپوزیشن نے یہ واضح کر دیا کہ ان کی جنگ جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہے، ان کی جنگ اس کے لانے والوں کے خلاف ہے، سلیکٹرز کے خلاف ہے۔ نواز شریف صاحب نے تو نام لے لیے۔ اب اس سے وہ کہتے ہیں ایک پیراڈائم چینج ہوا یا شفٹ ہوا، ایک نیا ایک بیانیہ سامنے آیا، اس کے اوپر صحیح تحریک چلتی رہی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اپوزیشن نے ہر دفعہ نام نہیں لیا، کہ وہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر نواز شریف صاحب کے نام لینے کے بعد مریم بی بی نے کبھی بھی نام نہیں لیا۔ 1-2 دفعہ انہوں نے ان لوگوں کو دیا جن کے کرپشن کے اوپر، جن کے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں، زیادہ اٹھی ہیں، جن جرنیلوں کے اوپر اٹھی ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے وہ مکلف نہیں ہے جواب دینے کے، وہ کسی ادارے کو جواب دہ نہیں ہے، نہ ہماری جوڈیشری جواب دہ ہے، نہ ہمارے جو باقی ہماری عسکری ادارے ہیں۔ جوڈیشری میں البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ آ جائے ایسا کہ جو جس کو کہتے ہیں رنگ میں بھنگ ڈالنے والا،
جیسے شوکت صدیقی صاحب آ گئے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ گئے، تو ان کے لیے پھر جوڈیشری اپنے ہی بندے کو وہ کالی دیوی کی بھینٹ چڑھانے کے لیے، ان کو قربان کرنے کے لیے وہ خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں۔ اب اس صورت میں جبکہ اپوزیشن نے اپنے ہدف واضح کیا ہے، تو اس میں بالکل کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو کیمپین ہے یہ تو ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آئین کے راستے میں رکاوٹ ہے، جنہوں نے آئین کو عملاً جو ہے جب مرضی پڑتی ہے اس کو معطل کیے بغیر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جب مرضی کرتے ہیں معطل کر دیتے ہیں۔ اور جو آج جو ایک ہائیبرڈ نظام قائم ہے، جو کہ ایک پورے کا پورا مارشلائی نظام کی پوری صفات کے ساتھ موجود ہے اور بظاہر ایک جمہوریت کا فساد ہے، یا اس کے سامنے جو ایک رکھ رکھا ہوا ہے وہ جمہوری ہے، اس میں پہلے تو اپوزیشن کا دیکھ لیں کیا پلان ہے اس نظام کو ہٹانے کے لیے۔ انہوں نے کہا جی ہم جلسے کریں گے، لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، پھر جلسوں کے بعد فائنلی ایک لانگ مارچ کریں گے، لانگ مارچ میں پھر دھرنا دیں گے، اور پھر دھرنے کے ساتھ استعفے کا بھی ہے۔ اب حکومت نے جو کہ گھبرائی ہوئی نہیں تھی لاہور کے جلسے سے، لیکن لاہور کے جلسے اگلے دن، لاہور کے جلسے والے دن بھی آپ کو خبر ملی ہوگی کہ سارے مشیران کرامان وہ کہتے ہیں نا میں تو ریلیکس کر رہا تھا، یعنی کہ کتوں کے ساتھ ریلیکس کر رہا تھا۔ حضور آپ ریلیکس کر رہے ہوتے تو کبھی بھی تصویر پوسٹ نہ کرتے، نارمل چیزیں جو، کیونکہ کبھی بھی آپ نے ریلیکس کرنی تصویر پوسٹ نہیں کی۔ مجھے ٹپیکل سوچا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا ہوگا کہ میں نے کتوں کی تصویر پوسٹ کی تو میں تاثر جائے گا میں ریلیکس کر رہا ہوں۔ پھر اس کے اوپر ہو ہکار، وہ تو خیر ٹھیک ہے کہ غصہ اتنا ہے کہ ناکام جلسے کا آج تک اتر نہیں رہا، اور پھر جلسے کی ساتھ فوٹیج جو ہے کیونکہ اب ہر ٹی وی نے دکھانی شروع کر دی ہے تو لوگوں کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں وہ جلسہ دیکھ کے، کیونکہ جو میں کہہ رہا تھا اس وقت میرے کئی اپنے ساتھی نہیں مان رہے تھے، وہ بیچارے کنونس ہو گئے تھے کیونکہ کوئی بندہ جلسے میں گیا ہی نہیں تھا۔ میں اس سوائے ایک میرا خیال ہمارے برخوردار ہے منصور علی خان اور ایک دو اور ہیں جو گئے ہیں اور جنہوں نے جلسے کے بارے میں وہ تاثر نہیں دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک حقیقت ہے، چونکہ مجھے عمر کا اور تجربے کا مارجن دے، آپ ذہنی طور پہ مغلوب ہو جاتے سن کے۔ مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ یار میں جو دیکھ آئے وہ سچ ہے یا یہ جو بکواس جو ہے صبح سے لے کے شام تک ناکام کی میں یہ سچ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رزلٹ کیا نکلا۔ رزلٹ یہ نکلا کہ روزانہ کی بنیاد پہ مشیران کرامان بیٹھ رہے ہیں اور 5-5 10 کا جھوٹوں کا بریگیڈ جو ہے وہ آ کے اس کے بارے میں جلسوں کو ذکر کرتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے دو کام کر دیے۔ ایک انہوں نے کہا جی میں سینٹ کا الیکشن فروری میں کروں گا، اور دوسرا کہہ دیا کہ شو آف ہینڈ۔ اب سینٹ کا الیکشن فروری میں کرانے کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اپوزیشن کل ریزائن دے دے گی، ایک ہفتے کا لانگ مارچ، اپوزیشن کو تو اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پروپیگنڈا کرنے کی، 2 دن کا کہہ دیں گے ہم جا رہے ہیں چلو تو اس میں ہو جائے گا۔ اب اس میں کیا نتیجہ نکلے گا وہ میں تھوڑا سا بعد میں بتاتا ہوں۔ اب دوسرا شو آف ہینڈ سے پتہ چلتا ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کو اپنے بندوں پہ اعتبار نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پنجاب کے اندر پچھلے 1.5 سال سے 22 MPA کا گروپ ہے، وہ کئی دفعہ پریس کانفرنس کر چکا ہے۔ تحریک انصاف کے 22 بندوں کا گروپ ہے جنہوں نے حکومت کے خلاف ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ 22 بندے جو ہیں جن میں سے میں اکثریت کو جانتا ہوں، ان کے 2-3 اور درجن تحریک انصاف کے اندر بندے ہیں، ان سے رابطہ۔ لیکن 22 بندوں کے بارے میں یہ بات طے کریں کہ یہ بندے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ میں ہیں۔ ابھی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو بندہ بھی انقلابی بنتا ہے، چاہے وہ MNA لیول پہ حکومت کے خلاف بنا ہوا ہے یا پروونشل اسمبلی بنا ہوا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں، بلکہ ایک لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو تقریباً انکریج کر رہی ہے۔ وہ کسی زمانے میں چونکہ بزدار کو انڈرمائن کرنا چاہ رہے تھے 1.5 سال پہلے، تو ساتھ ساتھ ایک وہ پیرلل چلا ہوا تھا۔ تو چنانچہ یہ تو ان کی شو آف ہینڈ کا تو مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن کے اندر ایک بندے پہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جب الیکشن فرض کی ایک مفروضے کے الیکشن ہو جاتے ہیں، جو ہو بھی جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، الیکشن اس مفروضے کے اوپر اگر کام کرتے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 22 بندے اور یا ان کے ساتھ اگر فرض کیا یہ ٹوٹل 40-50-60 ہیں، اپنے جو سینیٹر جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے مطابق بنائیں گے، یعنی کہ اپوزیشن کا نہیں ہوگا، وہ بظاہر تحریک انصاف کی حمایت کرے گا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ آرام سے جیت جائیں گے اور نکلے جائیں گے۔ اور تحریک انصاف چونکہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو حصہ دینا ہے، جیسے MNA MPA بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اور شرح میں کوئی شرم نہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ اسی طریقے سے سینیٹرز ہیں، بلکہ وہ تو کیا ان کو بھی ایک آدھا اسٹیبلشمنٹ کہہ دیا ہمارا بنا دو، تو انہوں وہ بھی 2-3 بنا دیتے ہیں، پیپلز پارٹی ان کے بنا دیتی ہے، ان کو یہ سہولت آ جاتی ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کے اندر ان کو کوئی نہ کوئی اثر رسوخ ہے۔ اب اس صورتحال میں جس کے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے سینیٹر بن جائیں گے، تحریک انصاف کو بہرحال یہ نقصان ضرور ہوگا کہ عمران خان اگر 2-3 سینیٹر اپنے زیادہ بنوانا چاہے اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے،
تو وہ جو ہے نہیں بنوا پائے گا اگر خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے۔ عمران خان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کے ایم پی اے جو ہیں اس کو کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، جنہوں نہیں ہے۔ اب اپوزیشن کو ایک اور بھی ہے کہ جی نیشنل اسمبلی میں بھی 8 10 12 بندے ایم این اے ایسے ہیں تحریک انصاف کے جو ان کے ٹکٹ پہ آئے ہیں، وہ ان سے ناراض ہیں، وہ بھی اپوزیشن کو کسی نہ کسی طریقے سے مل سکتے ہیں اور ریزائن کے اندر بھی ان کو دیا جا سکتا ہے۔ وہ میں دوسرے اس میں کرتا ہوں کہ اپوزیشن کیا کرے گی۔ اب اس میں پہلی میں جو صورتحال دیکھتا ہوں کہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے اس میں استعفے بھی آ جاتے ہیں، وہ اسلام آباد ہی پہنچ جاتی ہے، دھرنا بھی دیتی ہے تو ناکام ہو جاتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ شو ہینڈ کے ذریعے اور پھر سینٹ کا الیکشن فروری میں کرانے کے بعد وہ سارے سینٹر منتخب کر لیتی ہے اور صاف نکل جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپوزیشن کے لیے اچھی خبر یہ ہے اور حقیقت ہے کہ میں آپ کو اپنے بالکل ایک لگی بندی کے بغیر ایک مستحکم بات بتا رہا ہوں، ایک مضبوط بات بتا رہا ہوں کہ آپ کا کام ہو جائے گا، کیونکہ ہر مرحلے پہ حکومت گرتی نہیں ہے، ہر مرحلے پہ حکومت جو ہے اس پہ اتنی کمزور ہو جائے گی، اسٹیبلشمنٹ اتنی ایکسپوز ہو گئی ہے کہ اس کے بعد ہر قدم جو ہے کئی ٹن کا بوجھل ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں کے لیے بھی اور وزیر اعظم کے ساتھ بھی۔ اس کے ساتھ حکومت تو بچائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ جو تاثر ہے جو لوگوں کے اندر، ان کے اندر ایک غصہ ہے اور پھر ناکامی کا جو لوگوں میں غصہ ہوگا وہ مزید بڑھ جائے گا۔ یقین جانے کہ اس پاکستان کے اندر ان کا جینا دوبر رہے گا۔ میری دلی خواہش ہمیشہ ہے کہ جس طریقے حکومت چل رہی ہے اور جس طریقے سے پاکستان پستیوں کی طرف جا رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ یہ تباہی جو ہے اپوزیشن جو ہے اگر کوئی حکومت سنبھال لی تو وہ بھی نہیں کر سکے گی، انہی کے گلے پڑنی چاہیے۔ 1971 جن کے گلے پڑا تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج وہی بندے جو اقتدار میں تھے انہی کے ساتھ کے ملتے جلتے بندے آج بھی طاقت میں ہیں۔ اگر کوئی اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو ان کا نام تاریخ میں 7 رقم ہونا چاہیے، کیونکہ اگلے 6 7 8 مہینے بعد پاکستان نے بڑی تکلیفیں دیکھنی ہیں، کئی بین الاقوامی چیزیں 4 5 6 7 ہیں جو حکومت کامیاب ہو جائے اور آگے چلے تو 4 کام 5 کام جو ہیں جو میں پہلے بھی کہہ چکا کرنے کے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ بالکل پہلے مہر سخت ہو چکی ہے، وہ علیحدہ ہو چکا ہے۔ گلگت بلتستان تھوڑے سے اس کو مزید بڑھانے کے لیے علیحدہ صوبہ بنا کے پھر ان کو آئی ایم ایف کے مطابق کام کرنا ہے، ایف اے ٹی ایف کی شرائط پوری کرنی ہے، پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ان کے اوپر مزید جب اس طرح کی غیر آئینی حکومت ہوگی، اس طرح کی سازشوں سے اور لوگوں کی خواہشات کے بغیر چلیں گے تو آپ کو یہ کام بھی کرنا پڑے گا اسرائیل کو تسلیم۔ اور سب سے خطرناک اور خوفناک کام ہے نیوکلیر پروگرام رول بیک کرنا، کیونکہ جب آپ کے وہ چاہتے ہیں کہ دانت بھی نکال دیا جائے شیر کے اور ناخن بھی کاٹ دیا جائے اور پھر ہمیں ترنے والا بنا کے ہندوستان کے آگے چھوڑ دیا جائے۔ یہ کرنے کے کام ہے، اس میں کچھ چائس نہیں ہوگی، کیونکہ جو کروانے والے لوگ ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، وہ آپ کا گلا گھونٹ کے دبوچ کے بھی کروا لیں گے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے میرا دل کرتا ہے کہ اپوزیشن کو بالکل حکومت نہ ملے۔ لیکن اپوزیشن جو ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اس کی تحریک ناکام ہو جاتی ہے۔ اب اپوزیشن نے جو سارے ٹیکٹکس کر رہے ہیں، میری اس میں سے آخری گزارش یہ ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو یا چاہتے ہیں کہ جو ان کا ڈینٹ ہے وہ حکومت کو بڑا جو وار جو ہے وہ گہرا گھاؤ لگے اس کا، تو پھر لانگ مارچ جو ہے نا وہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف نہ کریں۔ لانگ مارچ آپ ایک پورا آئین کی عملداری کے لیے اور آئین کے راستے میں بننے والی جو رکاوٹیں ہیں، جس دیانتداری سے نواز شریف صاحب نے بیان کی ہیں، جس دیانتداری سے آپ اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں سارے رہنما اشارتاً قرائتاً، اس کے اوپر ایک واضح عمل دیں۔ اور جیسے کہ جب فضل الرحمان صاحب آ رہے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ فضل الرحمان صاحب مطالبات کریں گے، جب وہ چلیں گے سندھ کے اندر سے انہوں نے چلنا تھا اسلام آباد کی طرف آج سے 8 9 مہینے پہلے، تو وہ جو مطالبات کریں گے وہ بڑے کلیئر کٹ مطالبات ہوں گے اور 3 4 بڑے مطالبات ہوں گے۔ انہی مطالبات کے ساتھ لانگ مارچ کریں۔ یقین جانے عمران خان صاحب کو ثانوی حیثیت دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کیا کر رہا ہے، کتنی گندی حرکتیں کر رہا ہے، وہ گالیاں دے گا آپ کو، وہ سب کچھ کرے گا۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اصل ہدف کو حاصل نہ کیا تو ہدف نے بھی کمزور ہونا ہے، آپ نے بھی وقتی طور پہ کمزور ہونا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں کمزور ہونا کہ یہ حکومت قائم ہے، ابھی بھی آپ کی جو طاقت ہے، یہ نہیں کہ آپ نے 2 2.5 سال بڑی محنت کی ہے، اس حکومت کی مرہون منت ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو طاقت آپ کو اس مرہون ملت 2 2.5 سال ملی ہے وہ گھٹے گی نہیں، حکومت یہی رہنی ہے عمران خان صاحب کی، یہی ہائیبرڈ سسٹم ہوگا جس کو کسی نہ کسی چلا جاتے رہنا ہے۔ تو اس کیفیت کے اوپر
میں صرف یہ آخر میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، اور وہ صرف یہ کر رہا ہوں کہ کرنے کا، کیونکہ میں اپوزیشن کے تک ہی اپنی بات زیادہ پہنچا سکتا ہوں، کہ میں اس مفروضے پہ کہ آپ کے استعفے بیکار چلے جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، سینٹ بھی چلا جاتا ہے۔ یہ اسمبلیاں جو ہے کبھی لاس نہیں کی، یہ 7 مارچ 1970 کو بھٹو صاحب نے بنائی تھی، اور وہ بھٹو صاحب 80% ہر جگہ پہ تھے۔ صوبائی اسمبلیاں تو 100% اپوزیشن بائیک آؤٹ کیا تھا، 100% بھٹو صاحب کے پاس چلی گئی تھی، تو 2.5 مہینے میں تحلیل ہو گئی تھی۔ آج اگر سارا سینٹ وہ آ جاتا ہے، اچھا ہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جی سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا، یہ بڑی بات ہے، اور اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور ایڈ کروں گا، اور بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ میرا خیال تھوڑا لمبا بھی ہو جائے لیکن اس واقعے کو آپ ضرور انکارپوریٹ کریں۔ یہ سسٹم جو اپوزیشن کے لیے نہیں بنا ہوگا، یہ سسٹم ڈی ریلڈ ہے، یہ سسٹم غیر آئینی ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ کا دل جمعی سے اختیار نہیں ہے تو پھر آپ نہ لانگ مارچ کریں نہ استعفے دیں، کیونکہ پھر سسٹم کی جو ہے اگر اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اور سمجھتے اس کو ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سسٹم جو ہے نا، وہ جو شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ جس میں قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں اور حکومت جڑی ہوئی ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ جس کو نہیں ہونا چاہیے کہ قومی سلامتی کے اداروں کو آئین کے سے جڑا یا آئین کے تابع ہونا تھا، لیکن غیر آئینی حکومت کا جڑے ہوئے ہیں تو یہ غیر آئینی طور پہ سارے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس سسٹم کے بارے میں تو فکر نہ کریں۔ اور میں ایسی چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ 13 جولائی کو نواز شریف صاحب جب 2018 کو لاہور پہنچے تو یقین جانے کہ ایک وہ جمع غفیر ہے کہ میں نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی پروٹیسٹ ریلی میں نہیں دیکھا۔ میں کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں، 1977 کی، 2007 کی افتخار چوہدری صاحب کی ریلیز کی، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ اور نواز شریف صاحب مریم بی بی کے ساتھ گرفتاری دینے آئے تھے، اس سے بڑی قربانی نہیں تھی۔ ان بندوں کو جو 10 12 15 ہزار 20 ہزار جتنے بھی تھے، جو کچھ لوگوں نے کہا 40 50 ہزار ہے، میں کہتا ہوں 5 7 ہزار تھے، جو ان کو جا کے آپ ایئرپورٹ سے لے جاتے، یقین جانے مسئلہ سارا اس دن حل ہو جانا تھا۔ 17 تاریخ کو جولائی کو 4 دن بعد میری شہباز شریف صاحب سے وہاں پہ کوئی تقریباً مسلم لیگ نون کا منشور کے لیے ایک انہوں نے پریس کانفرنس تھی، تو میں وہاں گیا ہوا تھا، میں آنے لگا تو مشاہد حسین سید صاحب مجھے لے کے انہوں نے کہا جی شہباز صاحب کے ساتھ 2 4 منٹ آپ کی بات کرانی ہے۔ میں گیا تو شہباز صاحب، میں اور مشاہد حسین سید صاحب کمرے میں اکیلے رہ گیا، وہاں پہ ہماری 10 15 منٹ بات ہوئی، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی بہت بڑی میٹنگ ہونی تھی۔ تو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، وہ یہ کیا کہ اس پارٹی گیٹ کے جلوس کو آپ ایئرپورٹ نہیں لے کے گیا۔ انہوں نے کہا وہ نہیں جا سکتا تھا، میں نے کہا مجھے پتہ نہیں جا سکتا تھا، کہیں نہیں رکنا تھا، تو اس جلوس سے آگے جا رہے تھے، چلو لاٹھی چارج ہو جاتی، آنسو گیس چلتی۔ سیاسی ورکرز لاٹھی چارج جو ہے ان کا احساسہ ہوتا ہے۔ جب میں پولیٹیکل ورکر تھا 40 سال 45 سال پہلے، یہ ہمیں ایک نئی طاقت دے جاتا تھا، اگلے دن ہم اتنی قوت کے ساتھ جاتے تھے۔ انہوں نے کہا بندے مر جاتے، میں نے کہا آپ نے تو نہیں مارنے تھے، کہتے نہیں۔ افتخار چوہدری صاحب کی تحریک کے اندر کراچی کے اندر قتل کی ہولی کھیلی گئی، تو ان بندوں کو ہم نے بچانا ہے، جب ریاست مارنے پر تلی ہوئی ہے تو مارنے دو۔ تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں الیکشن ملتوی ہو جائیں گے، کیونکہ ہم 17 کو تھے نا، 8 دن بعد الیکشن ملتوی ہو جائیں گے۔ میں کہا میاں صاحب آپ الیکشن سے کیا مانگتے ہو؟ ان الیکشن سے آپ کا کیا لینا دینا؟ یہ آپ کے لیے ہو رہے ہیں، یہ الیکشن خاص یا ترکیبی کے ساتھ۔ میں تو 4 مہینے پہلے کالم لکھ چکا ہوں کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کو انسٹال کرنے کے لیے، ایک ہائیبرڈ سسٹم لانے کے لیے۔ آپ اس سے کیا مانگتے ہو؟ یہ آپ کچھ ہو جائے۔ شہباز شریف صاحب کا میں بڑا متقد ہوں، بڑا قائل ہوں، لیکن ان کی سیاست کے بارے میں مجھے یقین ہمیشہ مایوسی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ ان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تو مجھے کہتے ہیں ہم پنجاب میں جیت جائیں گے۔ اور میں نے کہا حضور آپ پنجاب میں جیت جائیں گے؟ کہتے ہیں کچھ کل ہم جیت جائیں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ نہیں۔ میں نے مشاہد صاحب کی طرف ہنس کے دیکھا، میں نے کہا مشاہد صاحب اس کا مطلب ہے آپ کو سیاست کی ABC نہیں آتی، اب کیسے جیت جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں پھر یہ بندے مار جاتے، یہ الیکشن ملتوی ہو جائے گا، معاشرہ لگ جائے گا۔ میں نے کہا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ہائیبرڈ سسٹم سے بہتر جو ڈیریل جمہوریت ہے نا، مجھے اس میں کوئی کہنے میں باق نہیں ہے کہ پھر کھل کے بندے جو چلا رہے ہیں ان کے لیے پریشانی ہے کہ عمران خان صاحب ان کو خراب کر رہے ہیں، ان کو آئیں کھل کے اللہ کے واسطے سنبھال لیں، 2 3 1 سال شاید پاکستان پھر ٹھیک ہو جائے۔ اور جس کو کہنا چاہیے کہ یہ جو چوچو کا مربع ہے، جو نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے، نہ ہل ہے نہ ککڑ ہے نہ شاہین ہے، اس کو کسی طریقے سے ہر صورت میں اسے جان چھوٹنی چاہیے، پھر اس کے بعد جو نظام آئے گا وہ بالکل صحیح ہوگا۔ یہ تو ہے اپوزیشن کی تحریک کے کامیابی کے سلسلے میں ہدف میں یہ چیز رکھیں کہ عمران خان صاحب ہدف نہ ہو، ہدف جو ہوں ان کو مجبور کیا جائے کہ مکمل طور پہ پاکستان کا سسٹم سنبھال لیں۔
یہ یقین جانو کہ میرا وی لاگ جو ہے، یہ وی لاگ آپ ریکارڈ کر کے رکھیں کہ اس کے اندر اپوزیشن ناکام ہوتی ہے تو اپوزیشن کی سب سے بڑی جیت ہے، اور سسٹم سال 2 سال بعد اپنے نتائج لاتا ہے۔ اپوزیشن اس طریقے سے کامیاب ہو جاتی ہے کہ سسٹم ڈیریل ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس طریقے سے دھوکہ دہی والا نظام جو ہے یہ پاکستان کو سسک کے مار رہا ہے۔ اس کیفیت میں ہمارے جو بڑے ایشوز ہیں، اقتصادی طور پہ تو ہم گئے پک گئے، جو کچھ ہونے والا ہے، جو بھوک سے قوم نے مرنا ہے، لیکن اسرائیل کو تسلیم ہو جانا، یہ نیوکلیر پروگرام کو رول بیک کر جانا، یا کشمیر جو ہمیشہ کے لیے قصہ پاری نہ بن جانا، یہ چھوٹے واقعات نہیں ہونے والے۔ تو چنانچہ قوم جاگی ہوئی ہے، اپوزیشن، پی ڈی ایم، آپ جو ہے خدا کے واسطے مجھے نہیں پتا کیا پلاننگ ہے، لیکن اپنی پلاننگ کے اندر یہ ساری چیزیں رکھیں اور ٹارگٹ جو ہے عمران خان کو نہ بنائیں، جو ہدف ہے اس کے بارے میں کلیئرٹی رکھیں۔ جیسے میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ چائنیز فلاسفر اور ملٹری اسٹریٹجسٹ سن تزو کی، کہ جو بندہ اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا، اور جو بندہ اپنے ہدف کو نہیں پہچانتا، اور جو بندہ اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا، اس کو کسی قسم کی جنگ جاری رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔